اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اسلامک چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ کو جو بھی عمل بتایا جائے آپ اس پہ پورا عمل کر سکیں اور پھر اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آپ سے ایک اور گزارش ہر دفعہ کی طرح یہی ہے کہ آپ کے اسلامک چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیں، تاکہ اس طرح کی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں، اور بہن کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھے لگے ویڈیو تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بھی اپنی کوئی بات منوانی ہے، جیسے کچھ خواتین و حضرات کسی نوکری کے سلسلے میں کہیں جاتے ہیں اور ان کو یہ ڈر رہتا ہے، یہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری بات نہ سنی جائے یا ہمیں یہ نوکری نہ ملے، یا کسی کے سامنے بھی آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو وہاں کوئی مسئلہ مسائل درپیش ہیں، آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی تنخواہ زیادہ ہو جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ویزے کا کام اٹکا ہوا ہے تو آپ ویزا لگوانے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اللہ کے حکم سے یہ ہر لحاظ سے اس طرح بہتر ہے۔ اس طرح میری کچھ بہنیں کسی جگہ اگر نوکری کے لیے جاتی ہیں، آج کل لڑکیاں لڑکے ہر کوئی جابس کر رہے ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، تو کسی سے بھی اپنی بات منوانی ہو، یہ تو ہو گیا کاروبار کے لحاظ سے کوئی بات۔ اگر آپ نے گھر میں بھی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی کسی بڑے کے پاس جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ کے خاندان میں جھگڑا چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے آپ جھگڑا ختم کریں اور وہ راضی ہو جائیں، اس سلسلے میں بھی، اس صورت میں بھی آپ کی بہت کام چیز آئے گی۔ ہسبینڈ آپ کا ناراض ہے، آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ بیوی ناراض ہے، آپ اس پہ یہ کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی بہن بھائی روٹھ کے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی یہ عمل کر کے جا سکتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ جی ہاں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 11 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لوح قرآنی، تو سب کو پتہ ہے، لوح قرآنی کا ایک لفظ ہے کا ہا یا عین صاد، کا ہا یا عین صاد۔ اس کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ پہلے 11 دفعہ درود شریف، درمیان میں آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ، دائیں ہاتھ کی آپ نے ایسے انگلیاں کھول لینی ہیں، اور سب سے چھوٹی انگلی پہ آپ نے پڑھنا ہے کا، یعنی کہ پہلا لفظ، اور اس انگلی کو بند کر لینا ہے، پھر ہا، پھر اس انگلی کو بند کر لینا ہے، پھر یا، پھر اس انگلی کو بند کر لینا ہے، یعنی کہ تیسری انگلی کو، پھر عین، پھر اس چوتھی انگلی کو بند کر لینا ہے، اور اینڈ پہ صاد، اور پھر آپ نے انگوٹھا بند کر لینا ہے، یعنی آپ کی یہ ایک مٹھی بن جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے پھر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی کہ درود شریف۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کا عمل کرنے کے بعد آپ نے اس مٹھی کو بند رکھنا ہے۔ اگر تو آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہنچنے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں اور اپنی مٹھی بند رکھیں، اور جب آپ وہاں پہ پہنچیں تو متعلقہ شخص کو آپ جب دیکھیں کہ وہ آپ کے سامنے ہے، اس ٹائم آپ اگر تو کسی مرد کے لیے کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ جا کے السلام علیکم کہیں، اور ساتھ ہی وہی ہاتھ، جو سیدھا ہاتھ، دائیں ہاتھ، آپ اس سے ملا لیں، تو وہ آپ کے لیے سمجھیں کہ آپ کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر آپ عورت ہیں اور کسی باس کے سامنے جا رہی ہیں، ظاہری سی بات ہے نامحرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جاتا، تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتی ہیں کہ آپ جائیں، آپ جب دروازہ کھولیں یا پھر آپ اس کے گھر جانا چاہتی ہیں، یا آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں جہاں بھی آپ کام کرتی ہیں، آپ جس باس کے پاس جا رہی ہیں، آپ جس سے کام نکلوانا ہو، تو اس کے سامنے جاتے ہی آپ نے وہ مٹھی اس طریقے سے کھولنی ہے کہ آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے اور آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے کہنا ہے، اور ساتھ ہی وہ مٹھی کھول دینی ہے۔ اس طرح جو آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو اس بندے کی توجہ بالکل آپ کی طرف ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جو بھی آپ منہ سے بات، اپنی جائز بات نکالیں گی، وہ پوری کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر خواتین کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہیں، جیسے کوئی اگر ساس روٹھی ہوئی ہے، یا نند روٹھی ہوئی ہے، یا بھابھی روٹھی ہوئی ہے، تو آپ، یا بہن ایون کے ناراض ہے، تو اس کے ساتھ آپ ہاتھ ملا لیں، پھر بھی یہ عمل بہت اچھا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسری صورت اس کی یہ بھی ہے، اگر آپ اس بندے کے قریب نہیں ہیں، کوئی دور ہے، کوئی 7 سمندر پار ہے، کوئی باہر کے ملک میں رہتا ہے، جیسے کچھ خواتین ایسی بھی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں بیچاری، جن کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کتنے سال ان سے رابطہ نہیں کرتے، واپس نہیں آتے، تو وہ ان کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی بات سنیں گے، ان کی بات مانیں گے، 7 سمندر پار بھی وہ مانیں گے۔ اس کے لیے وہ کریں گے کیا کہ وہ
اگر تو ویڈیو کال پہ ہیں تو ان کو آپ یہ پڑھ کے ویڈیو کال جیسے اسٹارٹ کریں تو آپ ان کو کوشش کریں کہ ان کو پتہ چلے بغیر آپ وہ پھونک ہلکی سی ماریں، ان کے منہ پہ پھونک مار کے آپ وہ انگلیاں کھول دیں۔ اور اگر آپ ویڈیو کال بھی نہیں وہ کر رہے، آپ سے ان سے کوئی رابطے میں نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس تصویر ہے مطلوبہ شخص کی تو آپ اس کی تصویر موبائل سے کھول کے سامنے رکھ لیں، اور تصور بالکل کامل یقین کے ساتھ آپ 11 دفعہ درود ابراہیمی درمیان میں اسی طریقے سے کہا ہا یا آئین سواد اور پھر درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھ کے آپ ان کی تصویر پہ آپ یہ عمل کر دیں، چاہے وہ آپ کے باس ہیں، چاہے وہ آپ جس سے بھی آپ یہ مطلوبہ کام اپنا جائز حاجت کروانی چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو آپ اس پہ پھونک مار دیں اور انگلیاں کھول دیں، تو آپ کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کام ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، اس کے لیے شرط صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ کام صرف جائز حاجت کے لیے کریں، ناجائز کام کے لیے یہ بالکل استعمال نہ کریں، ورنہ الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ کسی بھی نامحرم کے لیے آپ ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ جو چیز اسلام میں منع کی گئی ہے آپ اس کو بالکل بھی مت کریں، اس سے پرہیز کریں۔ جائز حاجات آپ کی کیسے پوری ہوں گی یہ اللہ کے حکم سے آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں۔ اپنی اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔